جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 4 مقامات دیے، بہت سارے درجے معجزات ہے۔ لِكُلِّ نَبِيٍّ فِي الْأَنَامِ فَضِيلَةٌ وَجُمْلَتُهَا مَجْمُوعَةٌ لِمُحَمَّدٍ حسن یوسف دمی ساید بیزاداری آنچ خوبا ہم دارند تو تنہا داری۔ اللہ اللہ۔ لیکن 4 مقامات آپ کے بڑے بلند و برتر ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ، قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سمجھانا، تلاوت، قرات، تجوید، صرف، نحو وہ سب اس سے نکلے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور قرآن کی تعلیم اور سنت اور فقہ کی تعلیم دیتے ہیں۔ یہ تفاسیر، کتنی تفاسیر ہوگی؟ یتیمۃ البیان صفحہ 26 پر استاذ محترم محدث العالم شارح البخاری و ترمذی حضرت اقدس مولانا محمد یوسف دنوری فرماتے ہیں، قال علی صدیق الزکی محمد لطف اللہ الفشاوری عن امام الاسر شیخنا ان تفاسیر القرآن قد بلغت الى 200 الف۔ مولانا لطف اللہ صاحب کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے سال دور حدیث میں مولانا انور شاہ صاحب نے کہا قرآن کی تفاسیر 2 لاکھ تک پہنچ چکی۔ اس وقت شاہ صاحب کا انتقال ہوا ہے 1353 میں، 1933 شاہ انور شاہ سے فوت ہوئے۔ اس طرح یاد رکھا کرو۔ شاہ ولی اللہ فوت ہوئے ہیں 1176 میں، شاہ عبدالعزیز فوت ہوئے ہیں 1239 میں، شیخ محمد عابد سندھی فوت ہوئے ہیں 1237 میں، شاہ عبدالعزیز کے چھوٹے بھائی شاہ عبد القادر تفسیر موضح القرآن والے فوت ہوئے ہیں 1230 میں، شاہ رفیع الدین فوت ہوئے 1233 میں۔ شیخ الہند مولانا محمود الحسن سے 1339، شاہ عبدالعزیز 1239، شاہ عبدالعزیز اور شیخ الہند کے درمیان پوری ایک صدی۔ جس طرح کل کہا تھا نا کہ امام غزالی 450 میں پیدا ہوئے اور 505 میں مرے 55 سال کے، اور امام فخر الدین رازی مرے ہیں 606 میں، 101 سال درمیان میں، 101 سال 606۔ وہ سب تفصیلات کریں گے ہر مفسر محدث کے، کوشش کریں گے کہ اس کا سن وفات کم از کم طالب علموں کو، دوستوں کو یاد رہے۔ مولانا حسین علی صاحب اور مولانا اشرف علی صاحب 1 سال میں فوت ہوئے، 1362، اور مولانا انور شاہ سے 1352 میں یا 53، اس طرح 52 کا آخر 53 شروع، 1933 بن رہا ہے۔ یہی سال استاد محترم مولانا عبدالحنان صاحب کے دیوبند سے فضیلت کا سال۔ شیخ الحدیث مولانا عبدالرؤوف گزرے ہیں فضل الباری والے، یہ 1927 میں فاضل ہے۔ استاد مولانا لطف اللہ 1928، حضرت بنوری 1929، مولانا عبدالحق اکوڑا ہٹک 1931، مولانا عبدالغنی جلالیہ والے 1932، مولانا عبدالحنان صاحب 1933، شیخ القرآن مولانا طاہر پنجپیری اور مولانا احتشام الحق 1935۔ آپ سے پوچھا گیا کہ ایک عالم صرف فرض پڑھاتا ہے اور مسئلے بتاتا ہے، اور دوسرا آدمی دن بھر نفلی روزہ رکھتا ہے، رات بھر نفلیں پڑھتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ جو لوگوں کو مسائل بتاتے ہیں یہ افضل ترین ہے۔ پیغمبر کے 4 منصب، یتلو علیہم آیاتی، تلاوت الآیات،
قراءت تجوید، والاخذ بالتجوید حتم لازم ومن لم یجود القرآن آثم. لیکن یہ قاری والے نہیں ہیں، یہ این بے والی. تجوید کے معنی ہیں حرف حرف نظر آ جائے، مخرج اور صفت ادا ہو جائے. فقہا کہتے ہیں ما تجوز به القراءت، جس سے قراءت قرآن درست ہے، بس وہی قراءت ہے. باقی ہاتھ رکھنا ہو، اٹھانا ہو، بٹھانا ہو، یہ گلنار بیگم کی نقلیں کرنا، اس کا تجوید قرآن سے کوئی واسطہ نہیں. یہ ان کی اپنی فنکاری ہے، یہ ڈول ڈپکڑے والے ہیں. اور تو خیر ہے، حرف دعات کو غائب کیا ہے، دعات پڑھا جا رہا ہے. مصر دعات پڑھ رہا ہے، مدینے کا امام دعات پڑھ رہا ہے، مکے کا امام دعات پڑھ رہا ہے. 1400 سال سے قرات دعالین ہے یا دعالین ہے. یہ تماشا دیکھو. اور کہ جمال القرآن کے حاشیے میں لکھا ہے، وہ مولانا اشرف علی صاحب کا نہیں ہے، وہ قاری امین الدین کا ہے، قاری عبدالعلیم چشتی کے والد کا حاشیہ ہے. مولانا اشرف علی صاحب نے کبھی ایسا نہیں پڑھا. احتیاط چاہیے. اپنے مقام پر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آنے دے، تفصیل وہاں ہوگی انشاءاللہ. یہاں تو خالی جلوے دکھا رہے جلوے. میں نے محقق الاسر کو بستر پر جا کے کہا کہ یہ آپ نے تنقید متین میں کیا غضب کر لیا، آپ نے ضواد کو کیسے ترجیح دی؟ ضواد تو اجنبی ہے، حرف عربی ہے ہی نہیں سرے سے، عرب لا یعرفونا. شیخ نے کہا کہ غلطی ہو گئی، تسامح ہو گئی. بہرحال احتیاط کرو. فقیہ الہند اور محدث الہند مولانا رشید احمد گنگوئی نے فتاوی رشیدیہ میں آخری ترغیب دعات کو دی ہے کہ پردال پڑھنا چاہیے. یہ پہلا فساد ہوا تھا روح المانی سے، اور اس کے بعد بعض اجمی قرآن نے اس میں سازش ڈالی، یہاں تک کہ ہمارے مسلک کے بعض لوگ پکے زوادی ہو گئے. اِنَّا بَانَ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. محیط برہانی ذلت القاری میں ہے کہ جس نے دعات کی جگہ زواد پڑھا اور اس نے کہا کہ یہ صحیح ہے، فسدت صلاته وان اعتقد بانت عنه امراته وصار مرتدا. محیط برہانی ذلت القاری. بہرحال ابن کثیر میں لکھا ہے کہ اتنے سخت احکام کی ضرورت نہیں ہے، بس احتیاط یہ ہے کہ دعات کا استعمال ہو اور زواد سے آہستہ آہستہ دامن بچاؤ، بچو اس سے پیچھے ہٹو.